کہنے والے تو کہتے ہیں کہ آٹا چینی سکینڈل میں وزیر اعظم اور ای سی سی کا نام آیا تو حکومت نیب کے قوانین میں ترامیم کرانے چل نکلی۔ نیب کا ایک مبینہ مسودہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا حکومت نیب کے قوانین میں ترامیم کے لیے جلدی کر رہی ہے اور اپوزیشن کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کیا نیب کے قوانین اس لیے تبدیل کیے جا رہے ہیں تاکہ آٹا چینی چوروں اور پاور سیکٹر کے ملزمان کو نیب کی گرفت سے بچایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے ایک مبینہ مسودے نے بحث کا نیا دروازہ کھول دیا۔ حکومت نے نیب کے اس مبینہ مسودے سے مکمل طور پہ لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، جس کے مطابق چیئرمین نیب سے گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا جائے گا اور کسی بھی مقام کو سب جیل قرار نہیں دیا جا سکے گا۔ وزارت قانون اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے اس کی واضح طور پر تردید کی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر یہ مسودہ موجود ہے اور تمام میڈیا کی زینت بن چکا ہے، جس کے بارے میں یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ یہ مسودہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں نیب قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن مسلم لیگ نون کی مخالفت کی وجہ سے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو موجودہ دور حکومت میں بھی نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت میں مذاکرات ہوتے رہے۔ ان میں سب سے اہم نقطہ چیئرمین نیب کے اختیارات ہیں، اور چیئرمین نیب کے لامحدود اختیارات کو محدود کرنے پر حکومت اور اپوزیشن کے بہت سے لوگ کسی حد تک متفق ہیں، لیکن خود حکومت نے نیب قوانین میں ترمیم پر کوئی زیادہ سنجیدگی نہیں دکھائی۔ جب سے آٹا چینی بحران اور پاور سیکٹر سکینڈل میں حکومت کے لوگوں کے نام آئے ہیں اور نیب نے اس کی تحقیقات کا اعلان کر رکھا ہے، نیب آرڈیننس کی مدت بھی کچھ عرصہ پہلے یعنی 2-4 روز پہلے ختم ہوئی ہے، تو نیب ایک بار سے پھر سے ریڈار پر آ گیا ہے۔ وہ نیب کا مسودہ جس سے حکومت نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اس کے مطابق یعنی اس میں جو تجاویز ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ یہ مسودہ حکومت کہتی ہے ہمارا نہیں ہے، لیکن جو بھی مسودہ اس وقت موجود ہے سوشل میڈیا پر، اس کے مطابق چیئرمین نیب سے ملزمان کی گرفتاری کا اختیار واپس لے لیا جائے گا، جبکہ ملزمان کو 90 دن حراست میں رکھنے اور کسی مقام کو سب جیل قرار دینے کا اختیار بھی ختم کر دیا جائے گا۔ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کارروائی نہیں کر سکے گی۔ مجوزہ مسودے کے مطابق ریفرنس دائر ہونے کے بعد عدالت ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ احتساب عدالت حاضری یقینی بنانے کے لیے ملزم سے ضمانتی مچلکے طلب کر سکے گی۔ مچلکوں کے باوجود عدم حاضری پر عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکے گی۔ نیب 5 سال سے زائد پرانے کھاتے نہیں کھول سکے گا، جبکہ ٹیکس اور لیوی کے ایشوز بھی نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوں گے۔ منتخب نمائندوں کا ٹرائل بھی اسی صوبے میں ہوگا جہاں سے وہ الیکشن جیتے ہوں گے۔ مسودے میں مزید کہا گیا ہے کہ عوامی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کے لیے مالی فوائد کے شواہد لازمی ہوں گے۔ اخراجات کے لیے کسی کی مدد لینے والا زیر کفالت تصور کیا جائے گا، جبکہ نیب کسی ملزمان کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا۔ کرپشن کے ملزمان دوران تفتیش وکیل کو ساتھ لے جا سکیں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ نیب کسی اچانک اور گمنام شکایت پر کارروائی نہیں کر سکے گا۔ کرپٹ افراد سزا کے بعد بھی پلی بارگین کر سکیں گے۔ رضا کارانہ رقم واپسی پر 5 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ ریفرنس دائر ہونے تک نیب حکام کسی ملزم کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ میڈیا پر بیان دینے والے نیب افسر کو 1 سال تک قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، جبکہ آرڈیننس کا اطلاق تمام زیر التوا مقدمات پر ہوگا۔ اور نئے نیب آرڈیننس پر حکومت اپوزیشن سے مشاورت کرے گی۔ اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی اسد عمر اور پرویز خٹک کو اپوزیشن سے بات کرنے کی ذمہ داری سونپ چکے ہیں۔ حکومتی کمیٹی اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے بعد نیب آرڈیننس پر معاملات کو آگے بڑھائے گی، جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے نیب کے ترمیمی آرڈیننس کی مکمل طور پر تردید کی ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کے حوالے سے ابھی اپوزیشن اور نیب سے مشاورت ہونا باقی ہے۔ شہزاد اکبر کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے نیب آرڈیننس میں ترمیم کا مسودہ درست نہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ نیب قوانین میں ترامیم پارلیمان سے ہوں۔ اب ذرائع کا دعویٰ یہ کہ یہ مسودہ سرکاری طور پر جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس میں موجود نکات بیشتر وہی ہیں جنہیں حکومت تبدیل کرانے کی خواہش رکھتی ہے، اور اپوزیشن سے اس حوالے سے مذاکرات بھی کرتی رہی ہے، جبکہ ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی گئی۔ تو
تو مسودہ جاری کرنے کا مقصد اس پر رائے عامہ اور اپوزیشن کے ریئیکشن کا اندازہ لگانا بھی ہو سکتا ہے۔ نیب کے حوالے سے کل خواجہ آصف نے بھی ایک پروگرام میں اعتراف کیا تھا کہ اس پر حکومت سے ان کے ماضی میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ سے بڑی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اسد عمر صاحب نے کچھ دعوے کیے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم پہ حکومت اور اپوزیشن کے آپس میں کوئی معاملات چل رہے ہیں، کچھ خبریں بھی اس طرح کی آئی ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ کیا نیب آرڈیننس پہ یا 18ویں ترمیم پہ حکومت اور اپوزیشن، خاص طور پہ حکومت اور مسلم لیگ نون کا آپس میں کوئی رابطہ ہے؟ میر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ اس میں آدھا جو ہے سچ ہے، اور وہ سچ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا آج کل سسپینڈ ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم پہ تو قطعی طور پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھا، ایبسولوٹلی کوئی، کہتے ہیں نا کہ انڈیا بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے اشارتاً بھی کوئی ذکر کہیں بھی نہیں ہوا۔ بالکل 100% میں اس سے انکار کرتا ہوں، اور یہ بات غلط ہے۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے، آج سے 2 مہینے قبل تک ہمارے رابطے تھے حکومتی پارٹی کے، اور وہ میڈیا میں آتے بھی رہے۔ جب میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی، بار جو میڈیا کے حضرات جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، وہ باہر ہم نکلتے تھے تو وہ پوچھتے بھی تھے ہم سے، اور وہ اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں۔ اس میں تمام پارٹیز تھیں، اس میں پارلیمنٹ میں جتنی پارٹیز تھیں وہ ساری کی ساری ان مذاکرات میں شامل تھیں۔